بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین گرامی قدر، آپ حضرات سیرت مبارکہ کی سلسلہ وار مجلس میں آج 20ویں مجلس میں شریک ہیں، اور اس میں تذکرہ ہوگا ایمان والوں کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت۔ اللہ تعالی یقیناً اپنے بندوں اور اپنے دین کی مدد فرماتا ہے، لیکن اس کا نظام اپنے خاص بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ جب تک دشمنوں کی طرف سے ظلم و ستم کے سارے طریقے آزمائے نہیں جاتے، بلکہ مصیبتوں اور پریشانیوں کی ساری حدوں کو پار نہیں کیا جاتا، تب تک دشمنوں کو ڈھیل دی جاتی ہے اور خدا تعالی کی مدد کا دروازہ نہیں کھلتا، جیسا کہ خود قرآن پاک اس کا اعلان کر رہا ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھیں، تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، یعنی کافروں پر عذاب آ گیا، اور جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا، اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ سورہ یوسف آیت 110۔ نیز فرمایا، ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد بہت نزدیک ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 214۔ نبوت کے 13ویں سال مکہ مکرمہ میں کچھ اسی طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے جیسے ان 2 آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ تنہا اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی تھی، اور طائف کے سفر کے بعد اب مشرکوں کی طرف سے بھی مایوسی ہو گئی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا دروازہ کھل جانے کا فیصلہ ہو گیا، اور مدینہ پاک کے لوگوں نے اپنے دروازے ان ایمان والے مظلوموں کے لیے کھول دیے جس کی دعوت انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں دے دی تھی۔ ادھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خواب میں ہجرت کی جگہ بتائی گئی، پھر معراج کی رات وہاں 2 رکعت نماز پڑھوا کر بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے۔ آخر کار وحی کے ذریعے ہجرت کی اجازت دے دی گئی۔ پھر ہجرت کی ترغیب میں قرآن پاک کی وہ آیات نازل ہو گئیں جن میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر گھر بار، رشتہ دار اور اپنا وطن چھوڑنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ ادھر مکہ مکرمہ کے حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ایمان والوں کو اپنا گھر، رشتہ دار اور اپنا وطن چھوڑنے کا ذرا بھی دکھ نہیں تھا، بلکہ اس بات کی بہت خوشی تھی کہ ہم مدینہ میں جا کر اپنے مالک کے دین پر اچھی طرح عمل کریں گے اور اس کی خوب کھل کر عبادت کریں گے۔ لیکن ہجرت کے راستے میں پریشانیاں اور رکاوٹیں، دنیا کے کمزوروں کے بھی کچھ نہ کچھ حقوق تسلیم کیے گئے ہیں، کم از کم یہ کہ ان کو رونے اور بھاگنے تو دیا جائے، لیکن وہاں کمزور
ان 2 بنیادی حقوق سے بھی محروم تھے۔ ان کمزوروں کو مکہ کے طاقتور نہ رونے کی اجازت دیتے تھے نہ بھاگنے کی۔ آئے ہائے، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیعت عقبہ ثانیہ سے کچھ ہی دن بعد اجازت دے دی تھی کہ جب بھی کسی کو کسی طرح موقع ملے وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائے، لیکن ہجرت بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مکہ کے مشرک سردار اس کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتے تھے کہ مسلمان بھاگ کر دوسری جگہ جا کر آرام سے رہیں۔ انہیں جیسے ہی معلوم ہوا انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ہر راستے سے ہجرت کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کی۔ ہم یہاں بطور مثال صرف 3 صحابہ کرام کے قصے عرض کرتے ہیں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہجرت کرنا کتنا مشکل تھا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، پھر وہ غلط خبر ملنے کے بعد واپس مکہ آ گئے تھے، اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات میں شامل ہو کر ام المؤمنین بن گئیں، وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے ہجرت کا ارادہ کیا، اونٹ تیار کیا، اس پر کجاوا بھی باندھ لیا، بلکہ ہم دونوں اور ہمارا چھوٹا سا بیٹا سلمہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھ بھی گئے۔ اتنے میں میرے میکے والوں کو خبر ہو گئی کہ یہ ہجرت کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے ہمیں گھیر لیا، اونٹ سے نیچے اتار لیا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے تجھے جہاں جانا ہے جا، لیکن ہم اپنی بیٹی کو دربدر پریشان نہیں ہونے دیں گے، اور میری بازو پکڑ کر مجھے الگ کر لیا۔ اتنے میں میرے سسرال والے بھی آ گئے۔ انہوں نے مائکے والوں سے کہا آپ اپنی بیٹی کو جہاں چاہو لے جاؤ، لیکن یہ سلمہ لڑکا تو ہمارے خاندان کا بچہ ہے، اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اس طرح انہوں نے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا۔ ہائے افسوس، اب میرے شوہر مدینہ میں اور بچہ سسرال والوں کے پاس، اور میں اکیلی مکہ میں مائکے والوں کے پاس۔ میں ہر روز صبح ہوتے ہی اس جگہ جاتی تھی جہاں ہم جدا ہو گئے تھے، اور بہت دیر تک وہاں بیٹھ کر رو دھو کر اپنا دل ہلکا کرتی تھی۔ اس طرح پورا 1 سال گزر گیا۔ 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد میرے چچیرے بھائی کو مجھ پر رحم آیا تو اس نے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے انہیں اس بات کا احساس دلوایا کہ اس عاجز پر آخر کب تک ظلم کرتے رہو گے۔ اس طرح میرے مائکے والوں نے مجھے میرے شوہر کے پاس مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دی۔ ادھر سسرال والوں کو معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی نرم کر دیے، انہوں نے میرا بچہ سلمہ مجھے واپس دے کر دیا۔ لیکن میرے ساتھ مدینہ جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ میں نے اپنے بچے سلمہ کے ساتھ اونٹ پر اکیلے ہی 500 کلومیٹر کی مسافت کا یہ سفر طے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ میں تنعیم نام کی ایک جگہ جہاں آج مسجد عائشہ ہے پہنچ بھی گئی۔ یہاں مجھے عثمان بن طلحہ ملے۔ انہوں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے جواب دیا اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا ساتھ اور کون ہے؟ میں نے کہا ایک اللہ اور دوسرا یہ میرا بچہ۔ انہیں مجھ پر رحم آیا، میرے اونٹ کی لگام پکڑ کر آگے آگے وہیں سے چل پڑے۔ حضرت عثمان بن طلحہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے ان سے زیادہ شریف شخص کوئی نہیں دیکھا۔ وہ جہاں منزل آتی اونٹ بٹھا کر ہمیں اترنے کا اشارہ کرتے اور اونٹ لے کر دور چلے جاتے۔ اسی طرح آرام کے ساتھ ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ قباء کے قریب کچھ خیمے لگے ہوئے تھے، ان کے لیے اشارہ کرنے لگے آپ کے شوہر یہاں رہتے ہیں، اب آپ اللہ کے حوالے چلی جاؤ۔ پھر ہمیں چھوڑ کر وہ واپس مکہ چلے گئے۔ مجھے 1 سال کے بعد
میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ملے۔ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 504، البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 169۔ یہاں خاص غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے تو اپنی آپ بیتی سنائی، لیکن سوچو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو بہن بھائی ماں باپ سارے رشتہ دار اور اپنا پیارا وطن مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، پھر جس وقت ان سے ان کا بچہ اور ان کی اہلیہ محترمہ چھین لی گئی ہوں گی، ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیا بیتی ہوگی، انہوں نے یہ 1 سال مدینہ میں کیسا گزارا ہوگا، کس طرح گزارا ہوگا۔ لیکن تاریخ میں ان کے دکھ اور غم کی کوئی بات مجھے ڈھونڈنے کے باوجود بھی نہیں مل سکی، کیونکہ ان کے دکھوں کے مقابلے میں ان کو آزادی سے اپنے مالک کی عبادت کرنے اور پیارے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ رہنے کی خوشی اتنی تھی کہ اس کے مقابلے میں کوئی غم تھا ہی نہیں۔ افسوس کبھی اس کا کچھ احساس ہم سب کو نصیب ہو جائے اور مجھ گنہگار کو بھی نصیب ہو، آمین۔ ایک اور قصہ سنیے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ پیچھے گزرا ہے۔ انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن جس وقت مشرکین کو معلوم ہوا انہوں نے ان کو گھیر لیا۔ آگے روایتیں کئی طرح کی ہیں، مشہور روایت یہ ہے کہ مشرکوں نے ان سے کہا کہ آپ جس وقت مکہ آئے تھے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے مکہ آ کر ہی سب کمائی کی ہے، لہذا ہم آپ کو یہ مال و دولت ساتھ لے کر نہیں جانے دیں گے۔ اس پر انہوں نے بدن سے لگے کپڑوں کو چھوڑ کر سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، جس پر مشرکین نے ان کا راستہ چھوڑا۔ جس وقت وہ مدینہ منورہ پہنچے اور یہ سفر والی بات سنائی تو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صہیب نے بڑے نفع والی تجارت کی ہے، صہیب نے بڑا نفع کمایا ہے۔ سیرت ابن ہشام اور کچھ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے، انہی کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ آیت پاک ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بھی بیچ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ سورہ بقرہ آیت 207۔ ایک اور قصہ سنیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 اور صحابہ کرام نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا۔ ایک ہشام بن عاص اور دوسرے عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت ہشام کی کسی طرح مشرکوں کو خبر لگ گئی اور ان کو قید کر لیا گیا، جو کافی عرصہ تک ان کی قید میں رہے اور ان کی قید سے ہجرت کے لیے چھوٹ ہی نہیں پائے، اور قید کے اندر کیا کیا اذیتیں دی ہوں گی اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچنے میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن یہ جیسے ہی مدینہ پہنچے تو وہاں سے ابو جہل اپنے بھائی حارث کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچ گیا۔ حضرت عیاش ابو جہل کے چچیرے بھائی تھے اور ماں تینوں کی ایک تھی، اس لیے ماں شریک بھائی بھی تھے۔ ابو جہل نے خوب رو رو کر سنایا کہ بھائی، تیرے آنے کے بعد والدہ نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تیرا منہ نہ دیکھ لوں تب تک میں نہ دھوپ سے ہٹ کر سائے میں جاؤں گی نہ سرد ہوں گی۔ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ ماں کی یہ باتیں سن کر والدہ کے لیے تڑپ گئے اور ان کی قسم پوری کرنے کے لیے واپس مکہ کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، ان کی باتیں سچی نہیں ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے۔
ماں کو جس وقت جوئیں تنگ کریں گی وہ خود سر دھوئیں گی، اور مکہ کی تپتی ہوئی دھوپ خود انہیں اندر جانے پر مجبور کرے گی۔ اور اگر تم نے جانا ہی ہے تو میری یہ اونٹنی لے جاؤ، آپ کو جہاں ان کی نیت میں کھوٹ لگے اس پر بیٹھ کر واپس آنا، یہ آپ کے کام آئے گی۔ آخر وہ ابو جہل کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں اپنی والدہ کی قسم پوری کر کے فوراً واپس آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ قریب ایک دن کی مدت تک وہ ان سے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر ابو جہل کہنے لگا، بھائی صاحب، میرا اونٹ تو بالکل ہی کمزور ہو گیا ہے، آپ مجھے اپنی اونٹنی پر بٹھا دیں گے؟ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے کہا، کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ انہوں نے جیسے ہی اونٹنی کو نیچے بٹھایا وہ دونوں ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں جکڑ کر باندھ لیا، پھر اسی طرح باندھ کر مکہ مکرمہ تک لے گئے۔ چونکہ حضرت عیاش ایمان والے تھے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی آدمی قسمیں کھا کر کے اس طرح جھوٹ بولے گا، لیکن انہوں نے دھوکہ دیا اور مکہ مکرمہ پہنچ کر بڑے فخر اور غرور سے کہنے لگے، بے وقوفوں، پاگلوں کو اسی طرح سزا دی جاتی ہے۔ حضرت عیاش ایک لمبے عرصے تک ان کی قید میں رہے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قید ان کمزوروں کے لیے بہت آہوزاری گریہ زاری سے دعائیں کرتے تھے۔ ایک بار دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم انجل ولید ابن الولید وسلمۃ ابن ہشام وعیاش ابن ربیعہ، اے خدا ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو مشرکوں کی قید سے نجات عطا فرما۔ پھر اسی دعا کی برکت سے وہ کافی عرصے بعد قید سے چھوٹ کر مدینہ منورہ آنے میں کامیاب ہوئے۔ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 522 تا 525۔ ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ کی صورتحال، بس ان 3 قصوں سے آپ اندازہ کر لیجئے ہجرت کرنا کتنا مشکل تھا۔ خیر، ہجرت کرنے والے ہجرت کرتے جا رہے تھے، مکہ خالی ہوتا جا رہا تھا۔ مکہ کے مشرک سردار اپنی اکڑ پر تو ڈٹے ہوئے تھے، لیکن مکہ کو اجڑتا دیکھ کر دل ان کے بھی خوش نہ تھے۔ ایک بار ابو جہل اور عتبہ نے کچھ اجڑے ہوئے گھر دیکھے۔ عتبہ نے بڑے دکھ اور درد سے کہا، کل دار وان طالت سلامتها، کل دار وان طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحوب۔ ہر ایک گھر، وہ چاہے کتنے ہی لمبے عرصے بہاروں میں رہے، آخر وہ ایک نہ ایک دن دکھوں اور غموں کا بسیرا بن ہی جاتا ہے۔ ہجرت کے اس قسم کے درد بھرے قصے اور بھی بہت ہیں، لیکن مجھ میں اتنا کچھ بیان کرنے کی ہمت نہیں۔ 2-3 قصے یہ عرض کیے بہت ہیں۔ آج امت پھر ایک بار ساری دنیا میں اسی قسم کے حالات سے دوچار ہے، جھٹکے کھا رہی ہے، لیکن فرق بس اتنا ہے کہ اس وقت عتبہ، شیبہ اور ابو جہل اجڑے ہوئے گھر دیکھ کر خوش نہیں ہوتے تھے، ان کو بھی اجڑے ہوئے گھر دیکھ کر رونا آ جاتا تھا، وہ روتے تھے، جیسا کہ ابھی شعر سے ظاہر ہو رہا ہے۔ جبکہ آج کے ابو جہل ہمارے کھنڈرات پر بیٹھ کر شراب پیتے اور ہماری بے بسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی عزت کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ سوچے تو صحیح، وہ 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر اکیلے اونٹ پر بیٹھ کر طے کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں، جبکہ آج کے ابو جہل سب سے پہلے عزتوں پر ہی حملہ کرتے ہیں۔ وہ بے شک مشرک، کافر، جاہل، منکر سب کچھ تھے، مگر عزتوں کے بھوکے نہیں تھے۔ وہ ماں، بہن، بیٹیوں والے تھے، انسانیت سے ابھی گرے نہیں تھے، اتنے نہیں گرے تھے، آج سب کچھ لٹ گیا ہے۔ دیکھو انسانیت کہاں سے گر کر
کہاں پہنچ گئی. اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور عزتوں کے محافظ پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس دور میں بھی دشمنوں میں سے ہی عثمان بن طلحہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حفاظت اور عزت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچانے کے لیے کس طرح تیار ہو گئے تھے. پروردگار اس دور میں بھی دشمنوں میں سے ہی عثمان بن طلحہ کا کردار ادا کرنے والے پیدا فرمائے. اللہ ان کو پھر ایمان بھی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. بس آج کی مجلس یہیں پر ختم کرتے ہیں. آگے میں چاہتا ہوں کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہجرت کا تذکرہ ہماری ایک ہی مجلس میں آ جائے، اس لیے میں اسی پر بس کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.